پیچھے بیٹھاؤ. میں چاہتا ہوں یہ آگے آئیں تاکہ آج آپ نے دین کی ذمہ داری سنبھالی ہے، کل ان کو دین کی ذمہ داری. تو یہ دین کا مستقبل ہے. اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے. ہاں مگر بچوں آپ سے بھی گزارش ہے، آپ حرکت کرتے ہو نا تو آپ کو کوئی غلط نہیں کہے گا، آپ کے ماں باپ کے بارے میں سوچے گا کہ پتہ نہیں ان کے ماں باپ کتنے برے ہیں کہ انہیں تہذیب نہیں سکھائی. اور آپ شرافت سے بیٹھتے ہیں نا تو پھر لوگ فیصلہ کرتے ہیں اگر بچے اتنے اچھے ہیں تو ماں باپ کتنے اچھے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا. امید کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے بیٹھے اتنی اچھے طریقے سے بیٹھے رہیں گے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی. تیاری کرنی ہے آخرت کی. موت بہت قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ اجالے اپنے یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکثر ہمارے نوجوان کھانے کمانے والے لوگ، مزدوری کرنے والے لوگ، روڈ پہ تو ہر کوئی نکلتا ہے. حالات اتنے خراب ہیں، سچ بتا رہا ہوں، کئی بار تو داڑھی دیکھ کر کے ٹکر مار دی جاتی ہے گاڑی میں، ٹوپی دیکھ کے ٹکر مار دی جاتی ہے، اور پھر ایکسیڈنٹ کا نام دیکھ کر کے لوگ آگے بڑھ جایا کرتے ہیں. آپ سے تھوڑی سی اپیل ہے میری، تھوڑی سی گزارش ہے، یاد رکھیے ویکس دوا تبھی ہائی پاور ہوتی ہے جب مرض ہائی پاور بن جاتے ہیں. آپ کو میں مثال کے طور پہ بتاؤں، پہلے جب بخار آتا تھا نا تو 50 mg کی پیراسیٹامول آدمی کو پسینے چھٹا دیتی تھی. آج جانتے ہو ڈولو کتنی mg میں؟ 650. کتنے میں آ گئی؟ 650. اور پھر 500 mg کی اس کے ساتھ اینٹی بائیوٹک لگائی جا رہی، تب بھی بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو بیماریاں ہیں نا یہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں. تو پتا چلا کہ مرض جتنا طاقتور ہوتا ہے ڈوز اتنی مضبوط ہونی چاہیے. سمجھ رہے میری بات؟ اتنی ورنہ بھائی ڈاکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا مطلب ہوتا ہے مرض کا لیول چیک کرے، پھر دوا کا لیول چیک کرے، پھر دوا دے. ورنہ بخار کی دوا سب کو یاد ہے، کھانسی کی بھی سبھی جانتے ہیں. پھر 500 روپے دے کے کیوں ڈاکٹر سے ہم وہی پیراسیٹامول 2 روپے والی 50 روپے میں لے کے آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مرض کی بھی تشخیص کرتا ہے اور دوا کی بھی تشخیص کرتا ہے. وہ کہا تھا کسی نے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان. آدھا ڈاکٹر جان کے لیے خطرہ ہے، آدھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ ہے. دونوں باتیں یاد رکھیے. سمجھ گئے اتنی میری بات؟ تو مرض جتنا ہائی ہوتا ہے ڈوز اتنی زیادہ کر دی جاتی ہے. پہلے حادثے اتنے نہیں تھے تو میں کہتا ہوں کم تیاری میں بھی کام چل جاتا تھا. اب حادثے بھی بڑھ گئے ہیں، دشمن بھی بڑھ گئے ہیں، مخالفتیں بھی بڑھ گئی ہیں، تو اب ہمیں احتیاط بھی بڑھانا پڑے گی. کتنے لوگ سہمت ہیں اس بات سے؟ بتا دیں. سارے سہمت ہیں نا؟ اب ایک بات سنیں، ایک چیز ہوتی ہے، کہتا جی میں نے نا اپنے لیے ان سے دعا کرائی تھی. ایک ہوتا کہ دعا منہ سے کہہ کے کرانا، ایک ہوتا دعا کا دل سے خود بخود نکلنا. جو منہ سے کرائی جاتی ہے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی جتنا اثر دل سے نکلنے والی دعائیں رکھا کرتی ہیں. وہ کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اب محبوب کا فرمان سنو، میں بتانے لگا ہوں احتیاط کا پہلا طریقہ. حضور نے فرمایا یا تو عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا ان کی محفل میں بیٹھنے والے بن جانا. اگر دور رہتے ہو ان کی محفل میں نہ بیٹھ سکو تو ان سے محبت کرنے والے بن جانا. کتنے ہو گئے؟ سلامت رہیں جو بول گئے. کتنے؟ اللہ ماں باپ کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے جو بولے. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. عالم، طالب علم، ان کی محفل میں بیٹھنے والے، اور یا پھر ان سے فرمایا اس کے علاوہ نہ بننا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. حضور جو کہہ دیتے ہیں پھر وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہ زور سے جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو حضور کہہ دیتے ہیں ہو جاتا ہے.
اب آپ سے میری گزارش ہے، کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، وہ ذرا سامنے سے ہاتھ اٹھائیں. جو پڑھ رہے ہیں مدرسے میں ٹھیک، اب ہاتھ نیچے کریں. ان کے علاوہ جتنے بیٹھے بیچارے یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسے میں پڑھنے نہیں جا پا رہے. اب آپ کے لیے ایک سبق ہے. اب آپ نہ پڑھانے والوں میں ہیں نہ پڑھنے والوں میں، اب آپ ہیں محفل میں بیٹھنے والے یا ان سے محبت کرنے والے. یہی دو بننے. نوجوانوں، حالات نازک ہیں، وقت ناگفتہ بھی ہے. ہمیں اپنے ساتھ ایسا ماحول بنائیں کہ کسی سے ہم کہیں نہ کہیں دعائیں خود بخود ہونے لگ جائیں. اور یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ ہے. آپ کا ادارہ کیا نام ہے مدرسے کا؟ مدرسہ گلشن حسین. ٹھیک ہے، زہرا کے بیٹے کے نام پہ مدرسے کا نام ہے، خاتون جنت کے بیٹے کے نام پہ مدرسے کا نام ہے. میں بہت خوش ہوا. میں نے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے جو بچے یہاں رہتے ہیں وہ کھانا کدھر کھاتے؟ انہوں نے، اس بچے نے بتایا کہ گھروں پہ کھانا کھاتے ہیں. دل باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا مالک ان گھروں کو سلامت رکھنا جن گھروں پہ تیرے محبوب کے مہمان کھانا کھایا کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنی کمائی میں کسی کا حصہ رکھنا، اور کسی کا حصہ رکھنا بڑی بات ہے تو پھر حضور کے مہمانوں کا حصہ رکھنا کتنی بڑی بات ہوگی. ہم دیکھتے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کھانا کھلانے والے لوگ کچھ تو اتنے مخلص ہوتے ہیں، بازار سے چیز لائیں نا اور بچے شور مچ جائیں میرا حصہ میرا حصہ، تو گھر میں جو ماں ہوتی ہے نا وہ کہتی سن تیرا حصہ بعد میں، پہلے حافظ جی کا رکھو. وہ آئیں گے تو پہلے ان کا حصہ نکال کے رکھا جائے. میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں باہر کے بچوں کے لیے جذبہ ہے، جن کے دلوں میں پردیسیوں کے لیے یہ پیار ہے، جن کے دلوں میں جو غریب الوطن ہیں ان کے لیے یہ عزتیں ہیں. وہ مبارکباد کے لائق ہیں. خدا کی قسم میں نے تو لوگوں کو یہاں تک دیکھا ہے کہ جب مدرسے کے بچے جو گھروں پہ کھانا کھاتے کبھی اداس ہوتے ہیں نا، تو اگر چھوٹے بچے ہوتے نا تو کبھی ماں سینے سے لگاتی ہے، کہتی بیٹے ماں کی یاد آ رہی تو بیٹے پریشان نہ ہو مجھے ماں کہہ لیا کر. اس گھر کی بہنیں کبھی حافظ سے کہتی بھیا کیوں پریشان ہوتا ہے، 2 بہنیں چھوڑ کے آیا ہے، رب نے یہاں 3 بہنیں عطا کر دی ہیں. پھر بھی اگر اداس ہوتا ہے تو گھر کا بزرگ آ کے کہتا ہے ارے میرا شیر بیٹا کیوں اداس ہو گیا ہے، کیا تھک گیا ہے، دل اچاٹ ہو گیا ہے، کیا باپ کی یاد آ رہی ہے یا ماں کی یاد آ رہی ہے. وہ سینے سے لگا کے کہتا ہے دکھ نہ کرنا میں تجھے باپ کا پیار دوں گا. بہنیں کہتی ہیں اداس نہ ہونا میں تجھے بہن کا پیار دوں گی. ماں کہتی ہے دل تھوڑا نہ کرنا جب بھی تیرا جی چاہے توڑ کے آ جانا میں تجھے ماں کی ممتا کے جلوے دکھاؤں گی. جب تم اتنا پیار دیتے ہو خدا کی رحمتیں کہتی ہے مبارک ہو تم نے قرآن والوں کے لیے سب کچھ کر دیا ہے. تم مر گیا میں تجھے قبر میں جنت کے جلوے عطا کر کے دکھاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن دستار بندی مدرسہ گلشن حسین سرزمین شیر گڑھ مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں کہہ رہا ہوں میرے یار، خدا کی قسم پردیس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پردیسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے خدا کی رحمتیں اس کے سر پہ سایہ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کے سر پہ سایہ کرنے لگ جاتی ہیں. اور اس پہ بھی نا کچھ دلال ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو انگلیاں اٹھاتے ہیں. ارے انہیں ٹھلووں کو کھانا کھلا رہے ہو، ارے انہیں کھانا کھلا رہے ہو، کیا فائدہ؟ میرے لال آج پتہ نہیں چلے گا، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایسا دن ہوگا سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی. آج اگر کسی کا جنازے کی باری آ جائے 5 منٹ قبرستان میں بندہ نہیں رکتا ہے، کہتا جلدی پڑھاؤ مولانا گرمی لگ رہی ہے. جنازے کی نماز ہو جائے، جب مٹی دی جانے لگتی ہے نا قبر میں اتارا جاتا ہے، تم دیکھنا کوئی درخت کا سایہ ڈھونڈتا ہے، کوئی دیوار کا ڈھونڈتا ہے، ادھر ادھر لوگ ہو جاتے ہیں. 5 منٹ کی دھوپ برداشت نہیں
ہوتی ہے. جبکہ جس کے جنازے میں آئے ہیں اسی کی چوکھٹ پہ دعوت کھانے کے لیے آئے تھے تو ہمیں یاد ہے 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر کے رس ملائی کا انتظار کرتے رہے تھے, 20 منٹ بیٹھ کر کے بریانی دم ہونے کا انتظار کیا تھا. تم اتنے بڑے کتے بن جاتے ہو جنہیں دھوپ مشکل لگتی ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں. انہی کے دروازوں پہ کھانے جاتے ہیں تو 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں, انہی کے دفن میں آتے ہیں 5 منٹ رکا نہیں جاتا ہے. یہ دنیا بڑی بے وفا ہے. پھر قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, کوئی سائبان نہیں ہوگا. آج 4 لوگوں میں کسی کا عیب بول دیا جائے لوگ رو دیتے ہیں, مجھے ذلیل کر دیا گیا ہے. قیامت میں تو سنو, آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک سب کی امتیں ہوگی اور عالم یہ ہوگا میدان قیامت کا. اسے ہلکے میں مت لینا, لوگوں کے عمل کے حساب سے پسینے میں ڈبایا جائے گا. کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک پسینہ, کسی کی کمر تک پسینہ, کسی کے کندھے تک پسینہ, کسی کی ناک تک پسینہ. کوئی غوطے کھا رہا ہوگا, کوئی ڈوبا ہوا ہوگا پسینے میں. ایسے عالم میں اللہ حکم دے گا فرشتوں کو, جاؤ جا کر کے میدان محشر میں چلے جاؤ اور جتنے میرے قرآن والے ہیں انہیں لے کر کے چلے آؤ. فرشتے کہیں گے مالک یہ 10-20 لوگوں کی بات نہیں ہے, 50-100 کی بھی بات نہیں ہے. مالک ساری امتیں جمع ہیں, آدم کی امت موجود ہے, نوح کی امت موجود ہے, یحییٰ کی امت موجود ہے, دانیال کی امت موجود ہے. اے میرے پروردگار, ابراہیم کی امت موجود ہے, اسماعیل کی امت موجود ہے, اسحاق کی امت موجود ہے. اے میرے پروردگار, عیسیٰ کی امت موجود ہے, موسیٰ کی امت موجود ہے, یعقوب کی امت موجود ہے. مولا سارے نبیوں کی امتیں ہیں. حافظوں کو کیسے تلاش کریں؟ کیا کوئی بلا لگا ہوگا؟ نہیں نہیں. کیا کوئی ٹائٹل ہوگا؟ نہیں نہیں. کیا ماتھے پہ لکھا ہے؟ نہیں نہیں. کیا کوئی لباس ہوگا؟ کہا نہیں نہیں. سب ایک سے ہوں گے. کہا پہچانیں گے کیسے؟ رب کہے گا جاؤ ان کے منہ سونگو جن کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی, وہی میرے قرآن کے قاری ہیں. واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, جشن دستار بندی, سرزمین شیرگڑھ, مدرسہ گلشن حسین. مزے کی بات اب آ رہی ہے, سنیں ذرا, خدا سلامت رکھے. کوشش کرنا خدا کرے ہر باپ کو ایک بیٹا حافظ قرآن ملے. کہہ دو آمین. آمین. اللہ کرے ہر گھر میں قرآن کا پودا لگا ہو, ہر گھر میں قرآن کے گنچے پھوٹیں. یہ 8 بچے بیٹھے نا, یہ انہیں ہلکے میں نہ لینا. میں بات کرنے لگا اور بہت غور سے سنیے, چائے پانی بند کر دو میرے بھائی, بہت اہم بات کرنے لگا ہوں. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. توجہ ہے سارے لوگوں کی, ٹائم پورا ہو گیا ہے. میں بندہ بیمار بھی, لیکن آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں نا کہ میں بیماری بھول گیا ہے. اور اس لیے بھی بے دھڑک بول رہا ہوں, اگر حضور کے ذکر میں موت آ گئی تو پھر اس سے اچھی نوکری نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. خدا کرے آخری سانس جب آئے تو نبی کا ترانہ لب پہ ہو, اور پھر فرشتے قبر میں اٹھا کے کہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. پھر ہم کہیں فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں؟ لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں, تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, ہے نا. خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو. اب دیکھو, اب مزہ آئے گا. فرشتے آئیں گے, تلاش کریں گے, سنیں گے ان کے منہ سے خوشبو, ان کے منہ سے خوشبو, ان کے منہ سے خوشبو, ان کے منہ سے خوشبو. ایسے سارے حافظوں کو لے کر رب کی بارگاہ میں, اور اللہ کی شاہ نشان اس کی کرسی پڑی ہوگی. ہاں, وہ اپنی شاہ نشان اپنی کرسی پہ جلوہ گر ہوگا. فرشتے لا کے اس کی شاہ نشان سامنے کھڑا کر دیں گے. رب فرمائے گا انہیں بے سایہ کیوں کھڑا کیا ہے؟ انہیں میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرو. جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ قیامت میں انہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا. آج لوگ تولتے ہیں کیا ہیں یہ زکوٰۃ کھانے والے, یہ فطرے کھانے والے, یہ خیرات کھانے والے. خدا کی قسم انہیں لوارث نہ سمجھو, یہ لوارث نہیں, یہ وہ ہیں جن کا مدینے والا بھی وارث ہے اور خود کعبے والا بھی وارث ہے. بے شک, سبحان اللہ. لوگ انہیں یتیم کہتے ہیں, میری سمجھ میں بات نہیں آتی. میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم ان سے اچھا نصیب کسی کا ہی نہیں, بے شک. کسی کا ہے ہی نہیں. جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو پھر طالب علم کی جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھا کر اور کہا کر اللہ قرآن والے کی جوتیاں لایا ہوں, ان جوتیوں کے صدقے میں قبول کر لے. تجھے پتا ہے وہ کتنی بڑی قیمت لگائے گا ان کی میدان قیامت میں. عرش کا سایہ دیا جائے گا, عرش کا سایہ, عرش کا سایہ. اللہ
یہ عزتیں کیوں؟ سنو، جب یہ کہیں گے مالک یہ عزتیں کیوں، لوگ تو اور بھی ہیں. رب فرمائے گا سن میرے بندے، میں سب دیکھ رہا تھا. جب تیرا باپ تو گھر سے نکلتا تھا نا تو 200 کا نوٹ جیب میں ڈالتا تھا. تو نے کہا خرچ 500 کا ہے. باپ نے کہا بیٹے غریب ہیں ہم لوگ اتنے خرچے نہیں کر سکتے. تو قرآن کے لیے 200 روپے مسکرا کے جیب میں رکھ لایا. کہا میری رحمتیں تجھے دیکھ رہی تھی. تو نے ایک بار شکوہ نہیں کیا تھا غربت کا. جب امیروں کے بچے بہترین بستر پہ لیٹتے تھے تو ایک پھٹی چادر اوڑھ کے موسم گزارتا رہا. میری رحمتیں ہر چیز کو نوٹ کرتی رکھی. آج میں تجھے یاد دلا رہا ہوں یہ عزتیں میں نے تجھے کیوں دی ہیں. سن، جب سن تو سکی. جب امیروں کے بچے صبح اٹھ کے ناشتے میں مکھن پراٹھے کھاتے تھے تب میرے قرآن والوں تم پانی سی چائے پیا کرتے تھے. تب تم نے ہزار مشکلوں کا سامنا کیا تھا. آج میں تمہیں اس کے بدلے کی عزتیں دے رہا ہوں. آج بھی وہ دن تمہیں یاد دلا دوں کہ جب تم عصر کے بعد ٹہلنے نکلا کرتے تھے امیر ذات دکانوں پہ کھڑے ہو کر کے منچا کی چیز لیا کرتے تھے. تمہارا بھی جی چاہتا تھا تم بھی خریدو لیکن باپ کی غربت یاد آتی تھی. تم بغل میں ہاتھ لے کر کے عصر سے مغرب تک امیروں کا تماشا دیکھتے رکھے. لیکن میرے قرآن والوں میں نے رحمتیں تمہارے حصے میں لکھ دی تھی. تم نے فاقے تو کیے تھے لیکن کسی کی حرام کی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. ارے امیر کے بچوں کے تم نے عیش تو دیکھے تھے لیکن میرے قرآن کے لیے تم نے اپنی حسرتوں کے گلے گھونٹ دیے تھے. آؤ میرے قرآن والوں آج زمانے کو بتانا ہے امیر ذاتیں اپنی جگہ ہے قرآن والے اپنی جگہ ہے. امیروں کو دولت نہیں بچائے گی قرآن والوں کو قرآن کی محبت بچا کے لے گی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بہت خوب یہ حضرت. قرآن والے لوگ، یہ قرآن والے لوگ، پھر یہ تو کھڑے ہیں حشر میں سائے کے سائے، اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے میدان قیامت. قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا جلدی بولو. یہ تو یاد ہی رکھو کتنا بڑا ہوگا. اپنی شادی کے دن پکے یاد رکھتے ہو، قیامت کا دن یاد نہیں. سلامت رہیں جو بول گئے، اللہ ان کی نسلوں میں برکتیں عطا کرے. 50,000 برس کا، لیکن سب کے لیے نہیں. جو حضور کے عاشق ہوں گے، جو رب کے نیک بندے ہوں گے، ان کے لیے یہ قیامت کا دن ایک فرض نماز پڑھنے برابر کا وقت لگے گا. کتنا؟ فرض نماز پڑھنے کے برابر وقت لگے گا. جو گناہگار ہوں گے انہیں 50,000 برس کا دن لگے گا. یہ اللہ کے سائے میں کھڑے ہوں گے. کوئی 50,000 کاٹ رہا ہوگا دن، کوئی 20,000 دن کاٹ رہا ہوگا، کوئی 5,000 دن. عمل کے حساب سے دن چھوٹا بڑا لگنا ہے. ہاں دن ہونا 50,000 برس ہی کا ہے لیکن کٹنا کتنے لمحے میں ہے وہ میں بات کر رہا ہوں. جب دن کٹ جائیں گے حساب برابر ہو جائے گا. حکم ہوگا جنتی جنت میں چلیں، دوزخی دوزخ میں چلیں. پھر لائن لگنی ہے، ایک جنتیوں کی لائن ایک دوزخیوں کی لائن ہے. اچھا کون سی لائن میں لگنا چاہتے ہیں؟ بولیں. بڑے بوڑھے کیوں نہیں بول رہے؟ یہ کدھر نہیں لگنا چاہ رہے؟ لائنیں سکھو، ایک جنت کی اور ایک کس لائن میں جگہ چاہیے؟ آمین. کس لائن میں؟ آمین. کس لائن میں؟ آمین. حضور نے فرمایا جب بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگو نا تو جنت ضرور مانگنا. ہاں یہ تو ہمارے کچھ نا اچھے لہجوں نے بیڑا غرق کیا ہے. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. اب مجھے تیری جنت کی ضرورت نہیں. اے تجھے ضرورت نہیں کیونکہ تو نے دیکھی نہیں. جو دیکھ کے آیا وہ راتوں رات روتا تھا. حضور نے